اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، رات کو اچانک بار بار آنکھ کھولنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے خوشخبری ملنے کی۔ سوال ہے، وہ کون سا پرندہ ہے جس کے نتیجے میں ایک قوم مسلمان ہوئی تھی؟ جواب ہے ہدہد۔ سوال ہے، جہنم میں سب سے زیادہ عذاب کس کو دیا جائے گا؟ جواب ہے منافقین کو۔ سوال ہے، کتنے دنوں سے پہلے قرآن مجید کو ختم کرنا منع ہے؟ جواب ہے 3 دن سے پہلے منع ہے۔ سوال ہے، کس نبی کے قوم بادلوں کے گرجنے کی آواز سے ہلاک ہو گئی؟ جواب ہے حضرت صالح علیہ السلام کے قوم۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے حق مہر میں کیا دیا تھا؟ جواب ہے 10 اونٹ۔ سوال ہے، منافق پر سب سے باری نماز کون سی ہے؟ جواب ہے عصر کی نماز۔ سوال ہے، قرآن مجید سب سے پہلے کس جانور کے خال پر لکھا گیا تھا؟ جواب ہے اونٹ کے خال پر۔ سوال ہے، وہ کون سی چیز ہے جو خریدنے کے بعد بھی آپ کی نہیں رہتی؟ جواب ہے کفن۔ سوال ہے، کون سے 4 لوگ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا؟ جواب ہے ظالم، سودخور، ماں باپ کا نافرمان، یتیم کا مال کھانے والا۔ سوال ہے، کس درخت کے نیچے بیٹھنے سے انسان صحت مند رہتا ہے؟ جواب ہے زیتون کا درخت۔ سوال ہے، جادو کے اثر سے بچنے کے لیے کون سی سنت پر عمل کرنا چاہیے؟ جواب ہے نماز، پنجگانہ کی پابندی، اللہ پر توکل جادو کے اثرات سے حفاظت کا اہم ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ہر قسم کے شر اور فتنوں سے بچاتی ہے۔ سوال ہے، کیا صدقہ اور خیرات جادو کے اثر کو ختم کر سکتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، صدقہ اور خیرات جادو کے اثرات کو ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ہر مصیبت کو دور کرتا ہے۔ سوال ہے، جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے سب سے مؤثر عمل کیا ہے؟ جواب ہے، جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے سب سے مؤثر عمل قرآن پاک کی تلاوت ہے، خصوصاً سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور آیت الکرسی کا ورد کرنا جادو کے اثر کو زائل کرتا ہے۔ سوال ہے، یاجوج ماجوج کون ہے اور ان کا خروج کب ہوگا؟ جواب ہے یاجوج ماجوج ایک بڑی قوم ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد زمین پر فساد پھیلائے گا۔ ان کا خروج قیامت کی بڑی نشانیوں میں شامل ہے۔ سوال ہے، قیامت کے سب سے پہلی بڑی نشانی کیا ہوگی؟ جواب ہے قیامت کے سب سے پہلی بڑی نشانی حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، جو دنیا میں انصاف قائم کرے گا اور ظلم کا خاتمہ کرے گا۔ سوال ہے، سورج کا مغرب سے طلوع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ایک بڑی نشانی ہے، جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور قیامت کا وقت قریب ہوگا۔ سوال ہے، چغل خوری سے بچنے کے لیے کیا تدابیر اپنانی چاہیے؟ جواب ہے چغل خوری سے بچنے کے لیے تقوی اختیار کرنا چاہیے، دوسروں کے عیبوں کو چھپانا چاہیے اور ہر حال میں سچائی اور عدل پر قائم رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ سوال ہے،
کس انسان سے ملنے پر انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائے؟ جواب ہے مہمان سے ملنے پر۔ سوال ہے کون سا گناہ کرنے والے انسان کے گھر موت کا فرشتہ روزانہ آتا ہے؟ جواب ہے ہر کسی کا گھر۔ سوال ہے سود کیا ہے اور اسلام میں اس کی ممانعت کیوں ہے؟ جواب ہے سود ایک ایسا مالی معاہدہ ہے جس میں قرض پر اضافی رقم وصول کی جاتی ہے۔ اسلام میں سود کو سختی سے منع کیا گیا ہے کیونکہ معاشرتی ناہمواری کو فروغ دیتا ہے، غربت بڑھاتا ہے اور انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے۔ سوال ہے کون سا کام زیادہ کرنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے؟ جواب ہے زیادہ ہنسنے سے۔ سوال ہے حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کو کون سی ہے؟ جواب ہے طلاق۔ سوال ہے کون سا جانور پالنے والے کے نامہ اعمال سے روزانہ ثواب کم کر دیا جاتا ہے؟ جواب ہے کتا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا وہ کون سا پتھر ہے جو انسان کے گناہ کو جذب کرتا ہے؟ جواب ہے حجر اسود۔ سوال ہے قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کس رنگ کا ہوگا؟ جواب ہے سبز رنگ کا لباس ہوگا۔ سوال ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے دنیا کی حقیقت کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ جواب ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کے دین کو جانچنا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ لین دین کرو۔ سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دنیا سے متعلق کیا نصیحت کرتے ہیں؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دنیا کا پیچھے چھوڑو ورنہ دنیا تمہارا پیچھا نہ چھوڑے گی۔ سوال ہے حضرت علی بن ابی طالب عنہ کے مطابق علم اور دولت میں کیا فرق ہے؟ جواب ہے حضرت علی عنہ کے قول کے مطابق علم دولت سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ دولت کو تمہیں حفاظت کرنا پڑتا ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کس نماز کی آخری سب سے زیادہ افضل ہوتی ہے؟ جواب ہے نماز جنازہ کی آخری صف۔ سوال ہے وہ کون سی نیکی ہے جو کرتا کوئی اور ہے لیکن ثواب آپ کو بھی ملتا ہے؟ جواب ہے وہ نیکی جو دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ سوال ہے کس مسلمان کا قرآن مجید پڑھنا حرام قرار دیا ہے؟ جواب ہے جس پر غسل فرض ہو۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کس نمازی کی نماز اس کے لیے ہلاکت کا سبب بنتا ہے؟ جواب ہے ریاکاری سے نماز پڑھنے والا۔ سوال ہے قیامت کے دن کون سا بچہ اللہ تعالی سے جھگڑا کرے گا؟ جواب ہے حمل سے گرا ہوا بچہ۔ سوال ہے کس وقت انسان کو سونے کا بھی ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے روزے کی حالت میں۔ سوال ہے کون سا پرندہ اچانک گھر میں آ جائے تو گھر والوں کی قسمت کھل جاتی ہے؟ جواب ہے ابابیل۔ سوال ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا سب سے بڑا وصف کیا تھا جس کی وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے تھے؟ جواب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑی خوبی ان کا تقوی، سچائی اور علم و انصاف سے محبت تھی جس کی وجہ سے لوگ ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ سوال ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے مشہور شاگرد تھے اور ان میں سے کون سے دو اہم ترین شاگرد تھے؟ جواب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کئی مشہور شاگرد تھے جس میں سے امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ سب سے اہم تھے۔
سوال ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی عظیم فقہی بصیرت اور اسلامی فقہ میں اہم کردار کی وجہ سے امام اعظم کہا جاتا ہے۔ سوال ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کون تھے جن سے انہوں نے فقہ کی تعلیم حاصل کی؟ جواب ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی تعلیم حضرت حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی جو کوفہ کے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے۔ سوال ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول کیا ہے جو زبان کی اہمیت بیان کرتا ہے؟ جواب ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو کیونکہ یہ تمہیں جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ سوال ہے وضو کے بعد کیا پڑھنے والا سیدھا جنت میں جائے گا؟ جواب ہے کلمہ طیبہ پڑھنے والا۔ سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے ایک حج کے برابر ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے اشراق کی نماز۔ سوال ہے چاند گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب ہے نماز خسوف۔ سوال ہے کون سا عمل رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے؟ جواب ہے صلہ رحمی۔ سوال ہے والدین کی خدمت کا رزق میں برکت سے کیا تعلق ہے؟ جواب ہے والدین کی خدمت اور ان کی دعائیں انسان کے رزق میں برکت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سوال ہے کون سی دعا رزق میں اضافے کے لیے مفید ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں اضافے کے لیے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک دعا پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک کرنے کا معمول کیا تھا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے پہلے مسواک کا اہتمام فرماتے تھے اور اس عمل کو صفائی کا اہم حصہ قرار دیتے تھے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کے دوران کیا سنت تھی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، سفر کی دعا پڑھتے تھے اور منزل پر پہنچ کر بھی شکرانہ کے نفل ادا کرتے تھے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اس میں برکت کا باعث بنتا ہے۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کیوں کہا جاتا تھا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت داری کی وجہ سے مکہ کے لوگ آپ کو امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات میں شرکت کی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 27 غزوات میں بنفس نفی شرکت کی۔ سوال ہے سلام کرنے کی سنت کیا ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پہلے سلام کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو پہلے سلام کرے وہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ سوال ہے کون سا عمل سب سے زیادہ رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے؟
جواب ہے نماز کی پابندی، خاص طور پر فجر کی نماز وقت پر ادا کرنا رزق میں برکت کا سب سے بڑا سبب بنتا ہے۔ سوال ہے صلہ رحمی کا رزق سے کیا تعلق ہے؟ جواب ہے صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ کے معمولات میں سب سے پہلے کام کیا ہوتا تھا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جاگنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے اور دعائے استفتاح جاگنے کی دعا پڑھتے تھے۔ سوال ہے کون سا عمل ہے جو بندے کو قیامت کے دن سب سے زیادہ نفع دے گا؟ جواب ہے اچھا اخلاق۔ سوال ہے کون سی عبادت ہے جس میں انسان خود بولتا ہے اور شیطان سنتا ہے؟ جواب ہے مؤذن یعنی اذان۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو نہایت نرم بھی ہے اور طاقتور بھی؟ جواب ہے پانی۔ سوال ہے وہ کون سی نبی کی دعا ہے جو مچھلی کے پیٹ میں کی گئی؟ جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سوال ہے ایسی کون سی جگہ ہے جہاں مرنے کے بعد بھی کوئی زندہ ہوتا ہے؟ جواب ہے شہید کی قبر۔ سوال ہے کون سا نبی ہے جس کے لیے چاند دو ٹکڑے ہو گیا؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے کون سی کتاب میں نہ کوئی غلطی ہے نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں۔ سوال ہے کون سا عمل انسان کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ جواب ہے توبہ۔ سوال ہے کون سا درخت ہے جس کا پھل انسان کو جنت سے نکالنے کا سبب بنا؟ جواب ہے شجرۃ الخلد۔ سوال ہے کون سا عمل ہے جو آدمی کو ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک نفع دیتا ہے؟ جواب ہے علم۔ سوال ہے وہ کون سا کام ہے جس کے بغیر انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا؟ جواب ہے ایمان۔ سوال ہے ایسی کون سی چیز ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے لیکن نظر نہیں آتی؟ جواب ہے موت۔ سوال ہے انسان کس سے ملنے جائے تو اس کا راستہ مسلسل جنت کا راستہ بن جاتا ہے؟ جواب ہے مریض کی عیادت کے لیے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا لقب کس صورت میں ملا ہے؟ جواب ہے سورۃ الانبیاء میں۔ سوال ہے بیوی کتنے دنوں بعد اپنے میکے جا سکتی ہے؟ جواب ہے بیوی اپنے شوہر کے مرضی سے کسی بھی وقت جا سکتی ہے، شریعت میں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ سوال ہے کون سے لوگ دنیا میں ہی آگ سے اپنے پیٹ بھر رہے ہیں؟ جواب ہے یتیم کا مال کھانے والے۔
سوال ہے بتائیے کون سی سورت پڑھنے والا کبھی غریب نہیں سوتا؟ جواب ہے سورۃ الواقعہ۔ سوال ہے کس سورت میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے؟ جواب ہے سورۃ الفاتحہ۔ سوال ہے کس نام والی لڑکی گھر میں ہو تو گھر میں غربت نہیں آتی؟ جواب ہے فاطمہ نام والی لڑکی۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو اور وہ نبی کے سواری بھی بنا؟ جواب ہے براق۔ سوال ہے کون سی چیز ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بنتی ہے؟ جواب ہے صدقہ جاریہ۔ سوال ہے وہ کون سا دریا ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پار کیا؟ جواب ہے دریائے نیل۔ سوال ہے کون سا نبی تھا جو بچپن ہی سے خوابوں کی تعبیر بیان کرتا تھا؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال ہے کون سا عمل ہے جو انسان کو جہنم سے بچا سکتا ہے؟ جواب ہے تقوی۔